بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ امید ہے خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ دعا کی طاقت پارٹ 4 کافی دیر ہو گئی اس کے آنے میں، لیکن یہ بہت ضروری تھا آنا، اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر تو آپ میں سے کسی نے بھی یہ ہماری دعا کی طاقت والی سیریز نہیں دیکھی ہوئی، یہ واحد سیریز ہے جس پہ تقریباً 6 to 7,000 ویوز ہیں تو کلیکٹیولی۔ تو اگر آپ میں سے ابھی تک کسی نے دیکھی تو یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن اس سے پہلے ایک کانٹیکس جو ہم نے بلڈ کیا ہے اس پوری سیریز میں پارٹ 1 2 3 میں، وہ ہونا لازمی ہے۔ تو میری ریکویسٹ ہے، اوپر آئی بٹن میں آ رہی ہوگی ویڈیو، سب سے پہلے آپ جائیں اور وہ پلے لسٹ کو پورا دیکھیں، ان تینوں ویڈیوز کو دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور بہت کچھ سمجھنے کو ملے گا، اور ایک الگ انداز سے آپ دعا کو سمجھیں گے جو شاید پہلے نہ آپ نے سمجھا ہو۔ اب وہ انداز جب ہم نے سمجھ لیا نا، کیونکہ ان تینوں پارٹس میں ہم نے جو بات کی ہے وہ صرف ایک ہے کہ دعا جیسے چاہو، جو چاہو، جیسی مرضی مانگو، اور مانگنا ہے تو صرف اللہ سے، چاہے وہ جوتے کا تسمہ سے لے کر ایک گھر ہو، چاہے وہ چھوٹی سی چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی کوئی چیز ہو، ہم نے مانگنی ہے تو صرف اللہ سے، چاہے وہ کوئی نوکری ہو، چاہے وہ کوئی منزل ہو، چاہے وہ زندگی کی کوئی بھی خواہش ہو۔ دنیا تمہیں کہے گی کہ نہیں مانگنا، لوگ کہیں گے کہ یہ چیز نہیں مانگ سکتے، یہ مانگ سکتے ہیں، جو یہ کہے صرف ایک دفعہ پوچھ لینا کہ اللہ نے کہاں فرمایا ہے کہ میرے بندے مجھ سے وہ مانگ، اور یہ لسٹ ہے، اس لسٹ کے مطابق میرے سے مانگنا، اس لسٹ کے علاوہ میرے سے کچھ نہ مانگنا۔ اگر ایسی کوئی لسٹ ہے تو میرے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ میں بھی اپنی اصلاح کر سکوں، لیکن جب تک یہ لسٹ نہیں ملتی تو جو دل کرتا ہے اللہ سے مانگو، کیونکہ اللہ شاہ رگ سے بھی قریب ہے، اور اللہ نے خود کہا ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگ میں تجھے دوں گا، فَإِنِّي قریب، اے میرے بندے میں تیرے اتنا قریب ہوں، اجیب الدعوت الداعی اذا دعان، کہ جب کوئی میرا بندہ مجھ سے فریاد کرتا ہے، مجھے پکارتا ہے، مجھ سے دعا مانگتا ہے، میں اس کی دعا پکار سنتا ہوں، میں سنتا ہوں، میں تیرے اتنا قریب ہوں، میرے سے زیادہ قریب کوئی نہیں ہو سکتا، شاہ رگ سے قریب ہوں، تو مجھ سے مانگ، جو مانگے گا میں دوں گا۔ یہاں تک ہم نے یہ بات پتہ کر لی تھی اور یہ بات سیکھ لی تھی اور سمجھ لی تھی، تو ہم بلڈ کرنا شروع ہو گئے اپنا کانسیپٹ، اپنا ایمان، اپنا یقین۔ لیکن اب جو ایک بہت ضروری امپورٹنٹ بات ہے، وہ ایک تصویر کا دوسرا پہلو بھی ہے۔ کہانی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک تصویر کے دونوں پہلوؤں کو ہم سمجھ نہ لیں۔ تو دوسرا پہلو کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ سے مانگنا۔ ہم نے مانگنا ہے اور مانگتے جانا ہے۔ کیا مانگنا ہے؟ جتنا مرضی مانگنا ہے۔ وہ کب پوری ہونی ہے؟ یہ اللہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ ہمیں کیا ملنا ہے کیا نہیں، یہ اللہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ریکویسٹ اور اپلیکیشن کو اللہ تعالیٰ کے ہاں جمع کروانا۔ وہ کب قبول ہوگی، کیسے، یہ اللہ کے اوپر ہے۔ جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپلیکیشن پہ اپلیکیشن پہ اپلیکیشن دے سکتے ہیں، جتنی چاہے دے سکتے ہیں۔ ہم مانگ سکتے ہیں، بار بار مانگ سکتے ہیں، شدت سے مانگ سکتے ہیں، نہیں مل رہا تو مزید شدت ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہ وہ کام ہے جو ہمارے پارٹ پر ہے، ہمارے اینڈ پر ہے۔ اللہ نے کب قبول کرنی ہے، یہ اللہ پہ چھوڑنا ہے۔ اگر کسی چیز کو اگر آپ کو شدت سے چاہت ہے اور ضرور جلدی چاہیے، وقت سے پہلے چاہیے، تو اتنی ہی محنت کرنی پڑے گی، اتنا ہی اللہ سے زیادہ مانگنا پڑے گا، اتنا ہی لگاؤ لگا کر منتیں کرنی پڑیں گی۔ تو یہ ہر بندے کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے۔ اب ایک اور بات کہ اس دنیا میں جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، جو ہوا تھا اللہ کی مرضی سے ہوا تھا، جو ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ اس پر ہم سب کا یقین ہے، اور یقین ہونا بھی چاہیے، اور اس یقین کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی۔ تو یہ یقین تو سارٹیڈ ہے، جو ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا، اور وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ وہ ہرگز نہیں ہو سکتا جو ایک انسان چاہتا ہے۔ میں جو چاہتا ہوں، آپ جو چاہتے ہیں، وہ نہیں ہوتا ہے تو وہی صرف جو اللہ چاہتا ہے۔ اب اگر ہمیں کوئی چیز چاہیے، کوئی چیز ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح ہو جائے، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ سمپل طریقہ ہے کہ جب ہونا وہی ہے جو اللہ نے چاہنا ہے، تو پھر اللہ کو منا لیتے ہیں کہ اللہ پلیز میری یہ خواہش پوری کر دو۔ سمپل، کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، تو اللہ کی مرضی کیا ہے وہ ہم ضرور اس کے اندر ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ مجھے یہ چاہیے تو آپ اپنی مرضی بھی یہی کر لو، مجھے یہ چاہیے تو پلیز اس کو مان لو۔ تو جب اللہ مان جائے گا تو ایٹ دا اینڈ وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ ہاں، فرق کیا آ جائے گا کہ اس وقت اب اللہ وہ چاہ رہا ہے جو ہم چاہتے ہیں، وہ چاہ رہا ہے جو ہماری خواہش ہے۔ ہماری خواہشات
کے مطابق اب وہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اتنی سی لاجک ہے, اتنا سا طریقہ ہے کہ ہم نے اس کو اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ اللہ پلیز ہمیں جو چاہیے وہ ہمیں دے دو, پلیز جو ہماری مان لو, پلیز یہ ہماری ریکویسٹ پوری کر دو. جیسے چاہیں اللہ سے تعلق رکھ سکتے ہیں, جتنی چاہے دوستی. اللہ تو کہتا ہے میرے بندے مجھ سے دوستی لگا, مجھے اپنا وکیل بنا, دوست بنا, سب سے قریب میں ہوں. تو اللہ سے جتنے قریب جائیں گے, جیسا گمان کرے گا انسان, اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی ہو جائے گا. اب دوسری بات جو اس مین ویڈیو کا مقصد ہے وہ کیا ہے. اس مین جو پارٹ 4 ہے اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سپوز کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی, یا کوئی چیز ہماری پوری نہیں ہوتی, یا ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ ہمیں نہیں ملی, یا ایک تو ہوتا ہے لیٹ ہو رہی ہے, تو جلد بازی تو دعا میں ویسے ہی نہیں ہے, صاف انکار ہے. جب تک وہ چیز کے چانسز ہیں, چاہے 0.0001% بھی ہیں, لگے رہنا ہے, اللہ سے دعا مانگتے رہنا ہے. اللہ کب دے گا وہ اللہ کے اوپر ہے, لیکن انشاءاللہ اپنے یقین نہیں توڑنا, کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ کو کیا ہی دے گا. اکثر ایسا ہوتا ہے, حدیث میں بھی ہے کہ کئی مرتبہ انسان اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے اور اتنے شدید گڑ گڑا کر اس انداز میں مانگ رہا ہوتا ہے کہ فرشتے بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں یا اللہ اس کی خواہش پوری کر دے, یا اللہ اس کے لیے دروازے کھول دے جس کے لیے یہ اتنے عرصے سے محنت کر رہا ہے, رو رہا ہے. فرشتے تک اس کی سفارش کرنا شروع کر دیتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ وہ چیز پوری نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں, اسے تھوڑا اور رونے دو, کیونکہ مجھے میرے بندے کا رونا بہت پسند آ رہا ہے. جب اس کو یہ چیز چاہیے ہوتی ہے, میرے پاس آ کے گڑ گڑاتا ہے, جس انداز سے میرے سے یہ بار بار التجا کرتا ہے, میرے سے رجوع کرتا ہے, بار بار میری طرف آتا ہے, مجھے یہ شدید پسند ہے. اور اس لیے اس وجہ سے میں چاہتا ہوں یہ تھوڑا اور مانگے. اب یہاں پر اگر ہم نے بے صبری کی, اور وہ اور جو اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے, کہ اللہ کو میری پکار اچھی لگ رہی ہے اور اللہ کہہ رہا ہے یہ اور پکارے, اور وہاں میں بے یقینی, بے ایمانی اور جلد بازی کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہوں پکارنا, اور وہاں میں وہ دعا کو چھوڑ دیتا ہوں اور اپنی ضد چھوڑ دیتا ہوں, جب شاید اللہ بھی چاہ رہا ہو کہ نہیں یہ اور کرے اور دعائیں مانگے تو میں اس کو دوں گا. یہ بہت غلط ہے. جلد بازی تو ہے ہی نہیں دعا میں. اب ایک اور چیز کہ دیکھیں, اللہ تعالیٰ کو اپنا ہمدرد سمجھیں. کوئی چیز اگر نہیں ملی, سپوز یہاں تو ہو گیا, ایک چیز واقعی گزر گئی ہے اور ہم سمجھیں ہمارا بہت بڑا نقصان ہو گیا, تو ایسا بالکل نہیں ہے. یہ نقصان آپ کی نالج ہے, اور آپ کی نالج صرف اتنی سے اتنی بھی نہیں, اتنی ہے اللہ کے سامنے. تو بلکہ کمپیریزن کیا ہے, وہ اللہ ہے, تمام جہانوں کا رب, جسے سب کچھ, سب کا علم ہے. پتے سے لے کر جو سمندر کے زمین کے اندر جہاں روشنی تک نہیں پہنچتی, وہاں پتھر کے نیچے جو زندگی ہے اس تک کا پتہ ہے. تو پھر ہمارا تو نالج کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری نالج کے مطابق یہ ہمارا نقصان ہو گیا, اور یہ چیز مجھے نہیں ملی تو میرا بہت بڑا نقصان ہو گیا. ایسا نہیں ہے. اللہ پر یقین رکھنا ہے. کیوں یقین رکھنا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ ہے. اور دوسری سب سے ضروری بات کہ جب ایک باپ, اگر کوئی امیر باپ ہو, اگر آپ نوٹ کریں تو اس کے بیٹے کے پاس ہر وہ چیز ہوگی جو مارکیٹ میں آئے گی, ہر وہ چیز, چاہے اس کے باپ اور اس کے درمیان اتنی محبت نہ بھی ہو, پھر بھی اس کے بیٹے کے پاس ہر وہ چیز ہوگی جو اس دنیا میں مارکیٹ میں آئی ہے یا آ چکی ہے یا آنے والی ہے, وہ بھی اس سے پہلے اس کے پاس پہنچ جائے گی. کیوں؟ اس کے باپ کے پاس پیسہ ہے. اور دنیا کا ہر باپ اپنے بچے کی ہر خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے, اگرچہ اس کے پاس پیسے اور وسائل ہوں. تو اب اگر آپ کے میرے باپ کے پاس پیسہ ہوگا اور وسائل بھی ہوں گے, تو وہ کیوں نہیں آپ کی خواہش پوری ہوگی؟ کیوں آپ کو ایک ہیلی کاپٹر, ایک آئی فون, ایک آئی پیڈ, یا دنیا کی سب سے مہنگا فون, مہنگی گاڑی بھی چاہیے ہو, اگر پیسے ہیں تو وہ کیوں نہیں لے کر دے گا, اور آپ کو وہ مل جائے گی, وہ خرچ کر دے گا اور آپ کو لے دے گا. نوٹ اے بگ ڈیل. تو اسی طرح جس اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے, جس کے پاس وسائل بھی ہیں, خزانے بھی ہیں, ہر چیز ہے, تو وہ کیوں نہیں چاہے گا کہ آپ کو آپ کی خواہش کی چیز ملے؟ وہ کیوں نہیں چاہے گا کہ جو آپ کو چاہیے وہ ملے, جس سے آپ کو خوشی ملتی ہے وہ آپ کو ملے؟ کیوں نہیں چاہے گا؟ اس بات کو سمجھیں. اور اگر اتنی محبت کرنے کے باوجود کچھ نہیں ملا, تو سمجھیں اس بات کو کہ شاید کچھ ہے جو وہ آپ کو سکھانا چاہتا ہے, کچھ ہے جو بہترائی ہے. سکھانے سے میرا کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ رحم ہے, یہ کرم ہے ہم پر, کہ ایک تو ہم مسلمان ہیں, اور دوسرا اللہ ہمیں سکھاتا رہتا ہے. سپوز کریں کہ اگر ہم کسی ایک بت سے مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ
اس بت سے مانگنے کے بعد ہمیں دے بھی دیتا جیسے غیر مسلموں کو دے رہا ہے، تو کیا اتنا ہمیں نالج تھا اور اتنی ہمارے میں سکت تھی یا طاقت تھی یا کوشش تھی کہ ہم لوگ اسٹڈی کرتے کہ نہیں، جس سے ہم مانگ رہے ہیں اور جس سے ہمیں مل رہا ہے وہ ایکچولی صحیح نہیں ہے، اور ایکچولی جس سے ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمیں نہیں دے رہا، کوئی اور طاقت ہے جو ہمیں دے رہی ہے. تو بہت مشکل ہے، بہت مشکل. ہم تو خوش نصیب ہیں کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے، اور جہاں ہم غلطی کرتے ہیں، ڈگمگاتے ہیں، اللہ ہمیں روک دیتا ہے. جہاں ہم غلط راہ پہ چل رہے ہوتے ہیں، اللہ ہمیں روک دیتا ہے. ہماری زندگی میں صبر نہیں ہے تو اللہ کوئی چیز لے کر صبر سکھا دیتا ہے، کوئی چیز دے کر ہمیں شکر کرنا سکھا دیتا ہے. اسی طرح ہمیں پیسہ دیتا ہے تاکہ ہم خرچ کریں، اور اگر ہم خرچ نہیں کرتے تو وہ پیسہ واپس لے کر سکھاتا ہے کہ تو نے ناشکری کی، اور جس وجہ سے میں نے یہ پیسے دیے تھے میرے بندے، تم نے وہ پیسوں کو خرچ ہی نہیں کیا، میری راہ میں نہیں خرچ کیا، اس لیے یہ ہوا ہے. اور جب وہ بندہ وہ لیسن سیکھ لیتا ہے، سبق سیکھ لیتا ہے، تو اللہ ہر وہ چیز دے دیتا ہے، اپنے خزانے کھول دیتا ہے، اپنی رحمت کی بارشیں کر دیتا ہے. تو یہ ہمیں سیکھنا پڑے گا. اب یہ ہم کیسے سیکھیں گے؟ جب آپ کوئی نیا لیپ ٹاپ لیتے ہیں نا، ہر شخص، تو اگر اس میں ونڈو تک اگر کوئی کرپٹ ہو جائے نا، جو ونڈو آج کل سب سے آسان ہے کرنا، ہم وہ بھی ایک ایکسپرٹ کے والے جاتے ہیں. ونڈو تو چلیں، پھر آپ چھوڑیں، کوئی پارٹیشن نہیں ہوئی ہوئی، کوئی اور چھوٹا موٹا ذرا سا بھی مسئلہ ہونا، تو ہم فوراً بھاگتے ہیں ایک ایکسپرٹ کے پاس کہ اس چیز کا جو ایکسپرٹ ہے نا وہ ہمیں بتائے. ہم خود پنگے نہیں لیتے، ہم کہتے ہیں کہ جو اس چیز کا ایکسپرٹ ہے نا وہ ہمیں بتائے کہ آخر یہ ٹھیک کیسے ہوگا. تاکہ کیونکہ جو ایکسپرٹ ہے اس کو سب سے زیادہ پتہ ہے اس چیز کے بارے میں. تو ہماری زندگیوں کے جو ایکسپرٹ ہیں، اللہ تعالیٰ جنہوں نے ہماری زندگی بنائی ہے، ہم کیوں نہیں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے جب کوئی مسئلہ ہماری زندگی میں آتا ہے، جب کوئی آزمائش، جب کوئی مشکل آتی ہے، تو کیوں نہیں قرآن کی طرف دیکھتے کہ آخر اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے. حضرت موسیٰ کا واقعہ سمجھیں آپ اس وقت. یہ واقعات میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ فیری ٹیلز نہیں ہیں، یہ من گھڑت کہانیاں نہیں ہیں کہ بس یہ کہانی تھی، آپ نے سمجھ لی اور بس ٹھیک ہے سن لی، ماشاءاللہ سبحان اللہ کہہ دیا. یہ سمجھنے کے لیے تھیں، یہ جو اللہ نے سنبھال کے رکھی، قرآن میں بیان کی، تاکہ آگے آنے والے جو ہم لوگ ہیں ان تک یہ بات پہنچے اور وہ سمجھ سکیں کہ ان کا اللہ کون ہے اور اللہ ان سے کیا چاہتا ہے اور کیا چیز سکھانا چاہ رہا ہے. حضرت موسیٰ کے سب سے زیادہ واقعات ہیں قرآن پاک میں. اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کیا فرمایا؟ سورہ طٰہٰ کی باتیں اور کچھ اور مکس بھی ہیں، سارے ریفرنسز آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت موسیٰ سے، بیمینک یا موسیٰ، بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں لاٹھی تھی جو تقریباً 10 سال سے ان کے پاس تھی. وہ ہر وقت اس لاٹھی کو، جو عصا حضرت موسیٰ کہتے ہیں، وہ ہر وقت حضرت موسیٰ کے پاس رہتی تھی. تو اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کیا ہے، اپنی امت کو کچھ سمجھانے کے لیے یہ پورا واقعہ ہوا، یہ سارے ڈائیلاگ ہوئے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اللہ نے حضرت موسیٰ سے پوچھا، اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے بیان کیا کہ اے اللہ، حضرت موسیٰ نے کہا ہیا عصایا، اے اللہ یہ میرا عصا ہے. اب یہاں بات ختم نہیں ہوئی. حضرت موسیٰ نے ڈیٹیل کیوں بتائی؟ حضرت موسیٰ نے ڈیٹیل اس لیے بتائی کہ اللہ نے لمبی بات کی. اللہ چاہتا تھا کہ لمبی بات ہو تاکہ آگے آنے والے لوگوں کے لیے سیف رہے اور وہ سمجھ سکیں اس بات کو. ایک ڈائیلاگ جو ہو رہا ہے اس کے مین کرکس کو آپ نے سمجھنا ہے کہ حضرت موسیٰ نے آگے کیا کہا، اتوکعوا علیہا، اے اللہ یہ میرا عصا ہے اور میں اس سے کیا کرتا ہوں، تو میں اس سے اکثر جو ہے سہارا لیتا ہوں، اس سے ٹیک لگاتا ہوں. وآخش بہا علی غنمی، اے اللہ میں اس کے ذریعے سے درختوں سے پتے بھی اتارتا ہوں، اپنی بکریوں کو چرانے میں جو پتے مجھے چاہیے ہوتے ہیں میری ہیلپ ہوتی ہے اس سے. تو آگے کیا فرمایا، ولی فیہا معارب اخری، کہ اے اللہ اور دیگر ضروریات جو ہیں میری بھی، وہ بھی میں اس سے پوری کرتا ہوں، اور بہت سے ایسے کام ہیں جن میں یہ میرا عصا کام آتا ہے. معنی نہیں، میں مفہوم بتا رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ نے یہ تمام باتیں اپنے عصا کے بارے میں بتائیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چل جائے کہ ایک نارمل عصا تھا جس سے ان کے روزمرہ کے ضروریات پوری ہوتی تھی اور وہ ان کے کام آتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کیا کہا، القیہا یا موسیٰ، اے موسیٰ اسے زمین پر پھینک دو. تو حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ اے موسیٰ اس عصا کو زمین پر پھینکو، تو حضرت موسیٰ نے پھر کیا کیا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تُسْعَىٰ،
تو حضرت موسیٰ نے ایسا ہی کیا اور اس عصا کو زمین پر پھینک دیا، اور جیسے ہی اس عصا کو زمین پر پھینکا وہ عصا ایک لمبا چوڑا خوفناک سانپ کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ حضرت موسیٰ کی آنکھوں کے سامنے جو عصا ان کا تھا وہ ایک سانپ بن گیا، اور کیسا سانپ! سبحان اللہ، کیا اللہ کی قدرت! اللہ نے ایک ایسا سانپ بنایا کہ جس میں 3 طرح کی خصوصیات تھیں، کیونکہ اکثر سانپ جو بہت لمبے اور بہت بڑے ہوں وہ اتنے پھرتیلے یا تیز نہیں ہوتے جتنے چھوٹے سانپ ہوتے ہیں، تو وہ تیز بھی اتنا تھا، وہ اتنا ہی بڑا بھی اتنا تھا، اور سب سے زیادہ زہریلا بھی تھا۔ اس میں 3 خصوصیات تھیں۔ اس میں تیز رفتاری کے لحاظ سے وہ جان کی طرح تھا، وہ زہر کے لحاظ سے حیا کی طرح تھا، اور اپنے لمبائی اور چوڑائی میں ثعبان کی طرح تھا۔ ایک ایسا سانپ جس میں 3 خصوصیات تھیں فوراً حضرت موسیٰ کے سامنے تبدیل ہو گیا۔ حضرت موسیٰ نے اس کو دیکھا تو حضرت موسیٰ ڈر گئے۔ حضرت موسیٰ اس ڈر کی وجہ سے بھاگ گئے۔ کیا فرمایا قرآن میں؟ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَّمْ يُعَقِّبْ۔ کیا فرمایا کہ حضرت موسیٰ نے جیسے ہی اس سانپ کو دیکھا تو حضرت موسیٰ دوڑ پڑے، اس سے منہ پھیر کر پیچھے دیکھے بغیر حضرت موسیٰ بھاگ گئے۔ حضرت موسیٰ بھاگتے رہے کیونکہ وہ اتنا خوفناک سانپ تھا کہ حضرت موسیٰ بھاگتے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ رکو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کیا کہا؟ اے موسیٰ خذ ہا ولا تخف، کہ اے موسیٰ ڈرو نہیں، رکو، ڈرو نہیں، اسے پکڑو۔ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں یا اللہ مجھے ڈر لگتا ہے، اور یہ بھاگتے بھاگتے ساری کنورزیشن ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ رکو، ڈرو نہیں، اسے پکڑو۔ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں یا اللہ، نہیں یا اللہ مجھے ڈر لگتا ہے۔ جب اللہ نے کہا موسیٰ پکڑو اسے، کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ اللہ بھاگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں نہیں یا اللہ مجھے ڈر لگتا ہے، اور وہ خوفناک سانپ حضرت موسیٰ کے پیچھے ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، کہ اے موسیٰ ہم اسے واپس تمہاری لاٹھی میں تبدیل کر دیں گے، اے موسیٰ رکو اور اس کو پکڑو۔ اب کیونکہ وہ سانپ اتنا خوفناک تھا کہ حضرت موسیٰ کو ڈر لگ رہا تھا۔ جو مین کرکس ہے، جو آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے اس کے اندر، وہ کیا ہے کہ حضرت موسیٰ بھی ایک عام انسان کے یہاں ڈر رہے ہیں کیونکہ خوف اتنا ہے اس کا، لیکن اللہ نے حضرت موسیٰ کو کہا پکڑو۔ اللہ چاہتے تو یہ نہ ایکسپیریمنٹ کرتے، لیکن یہی تو اصل ایکسپیریمنٹ تھا، کیونکہ جب حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، تو اللہ نے کہا مجھے پتہ ہے یہی تو تمہارا امتحان ہے۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ اے موسیٰ اسے پکڑو تو تم اس کو پکڑو۔ حضرت موسیٰ نے کب اسے پکڑا؟ جب اللہ نے فائنلی، اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے حضرت موسیٰ کو کہا اِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ، اے موسیٰ ڈرو نہیں، ہم تمہیں امانت میں لاتے ہیں، میں گارنٹی دیتا ہوں تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ جب اللہ نے یہ کہا حضرت موسیٰ رک گئے، اور حضرت موسیٰ نے اپنا منہ اس سانپ کی طرف کر لیا۔ اب آپ امیجن کریں یہ سینیریو، جب حضرت موسیٰ کے سامنے ایک خوفناک سا سانپ ہے اور وہ حضرت موسیٰ کی طرف آ رہا ہے، ایسا سانپ جو زندہ جانوروں کو نگل لیتا ہے، اور وہ حضرت موسیٰ کی طرف آ رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے ایک چھوٹا سا ان کے پاس کپڑا تھا وہ لیا اور اپنے منہ کے اوپر ڈھک لیا، منہ کے اوپر کر لیا۔ تو اللہ نے کہا اے موسیٰ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ مجھے ڈر لگتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ یہی تو تیرا امتحان ہے، اس کپڑے سے تو کچھ نہیں ہونے والا، یہ کپڑا تمہیں نہیں بچا سکتا، تم میرے پہ یقین رکھو، اپنا ہاتھ بڑھاؤ، جیسے ہی یہ تمہارے ہاتھ کو ٹچ ہوگا یہ تمہیں کھائے گا نہیں اور یہ لاٹھی میں تبدیل ہو جائے گا۔ اور اللہ چاہتے تو کہتے کہ تم اسے پیچھے پون سے پکڑ لو، نہیں، اللہ نے کہا سامنے منہ سے اس سانپ کو پکڑنا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے ڈرتے ڈرتے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، اور جیسے ہی ان کی انگلیوں سے سانپ کا منہ ٹچ ہوا وہ فوراً لاٹھی میں تبدیل ہو گیا، اور ویسی ہی لاٹھی جیسے حضرت موسیٰ کے پاس تھی وہی لاٹھی اسی حالت میں سیم۔ تو اللہ نے یہ سب بیان کیا، اور یہ ہمیں کیا سکھانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں اس بات کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ تک کو اللہ نے یہ جو خوف کا منظر دکھایا، یہی خوف ہماری زندگیوں میں ہے، کبھی مال کا، کبھی جان کا۔ وَلَيَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ کیا کہ اللہ تمہیں آزمائے گا، لازماً آزمائے گا۔ کس طرح؟ خوف سے، بھوک کے خوف سے، بھوک دے کر، کبھی تمہارے جان کا نقصان، تمہاری مال کا نقصان، ثمرات مطلب تم نے تمہارے مویشیوں میں، تمہارے جو مال ہے اس میں نقصان۔ دوسرا اس کا کانٹیکسٹ کیا کہ تم نے 10 سال کی محنت، 6 سال کی محنت تم نے کی، ضائع ہو گئی، سب آزمایا جائے گا۔ اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہی جو اللہ نے کہا، ثابت قدم ہو کر کھڑے ہو جانا ہے،
उस सांप के सामने, इस दुनिया के सांप के सामने खड़े हो जाना है। और क्या करना है? और साबित कदमी से खड़े होना है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने कहा है। जब हज़रत मूसा को अल्लाह ने कहा, ए मूसा मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं हूँ तुम्हारा निगहबान, मैं हिफाजत करने वाला हूँ, तो क्या टेंशन है? तो डरते डरते, डर क्या कि इंसान, हर इंसान में डर होता है, लेकिन उस डर का हमने मुकाबला करना है। उसी तरह जिस तरह हज़रत मूसा ने किया, जिस तरह हज़रत मूसा को फरमाया, इसी तरह ये हमें भी फरमाया कि ए मेरे बंदे, जब मैं तेरे साथ हूँ तो क्या टेंशन है? मुझे अपना वकील तो बना, मुझे अपना दोस्त तो बना, मुझे अपना हिफाजत करने वाला तो बना, फिर देख क्या नहीं होता। दुनिया का कोई ऐसा गार्ड, कोई सिक्योरिटी सिस्टम ऐसी हिफाजत नहीं कर सकता जैसा हमारा अल्लाह हमारी कर सकता है। इस वाक़े को बताने का मकसद ये था कि अल्लाह ने कुरान में सब बता दिया है, सिर्फ हमारी काहली है और हमें देखने की ज़रूरत है। दुआ हमें करनी है, करते जानी है, जहाँ ना हो तब भी करते जाए। कुछ नहीं मिलना तो अल्लाह से यकीन नहीं दूर करना, यकीन के साथ साबित कदम रहना है। और इस सारे वाक़ये से ये सबक लेना है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे सांप आएंगे जहाँ हमें भागना नहीं है, सांप की तरह मुंह करके खड़े होना है और उसका मुकाबला करना है। इंशाल्लाह जैसे ही हम अपना हाथ बढ़ाएंगे, वो हिम्मत हमें करनी पड़ेगी हाथ बढ़ाने की। क्यों? अल्लाह पर यकीन रखते हुए। जब अल्लाह पर यकीन होगा तो हमारे में हिम्मत भी आ जाएगी हाथ बढ़ाने की, और जब हमारा हाथ भी टच होगा तो इंशाल्लाह ये सारी हमारी रुकावटें, सारी ज़िंदगियों की तकलीफ़ें, हर चीज़ सब ख़त्म हो जाएगी, और जो ख्वाहिश है वो भी मिल जाएगी, दुआ भी कबूल हो जाएगी। उम्मीद है मैं समझा पाया हूँगा। लंबी होगी वीडियो, लेकिन ये ज़रूरी था समझाना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। मैं कोई हाफिज़ नहीं, पहले बता रहा हूँ, कोई आलिम नहीं, सिर्फ एक तालिब इल्म हूँ। कुरान का कोई गलती, कोई गुस्ताखी पढ़ने में हुई हो तो अल्लाह से भी माफ़ी है, और आप सब से भी इम्प्रूव करूँगा इंशाल्लाह इस चीज़ को। रिक्वेस्ट ये है कि लाजमी सब्सक्राइब कर दें, लाजमी सब्सक्राइब कर दें, मेहनत लगी है इसमें, और लाजमी शेयर कर दें, लाजमी दूसरों को शेयर करें, ये रिक्वेस्ट है। और जिस जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी लाजमी दबा दें। और जितना बाकी पार्ट्स को प्यार मिला है, उम्मीद है इतना इसको भी मिलेगा, और इसको भी शेयर करके सब लोगों तक पहुँचाएँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।